کہ منبر پہ آ کے فضائل محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ علامہ افضل ہے محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ مل کے آواز بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس محفل کو، اس جشن کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کی مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص اس جشن کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات بحق امیر المومنین علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مجھے احساس ہے کہ سردی کا موسم ہے اور رات کا کافی وقت گزر گیا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ جشن کے بعد یہیں قریب اپنے گھروں میں چلے جانا ہے اور مجھے پھر لمبا سفر کرنا ہے۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، تھوڑی دیر تک جشن منانے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ جب میں محسوس کروں گا کہ اب آپ چاہتے ہیں بس کر جائیں تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے اس دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے ہمیں علی عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم پر
اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، خالق نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد سید الانبیاء کے اس جہان سے پردہ کرنے کے بعد ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں کیا، خالق نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسا امام عطا کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے خالق ہو کر نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے وہ سارے کمالات ہمارے علی کو عطا کیے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا۔ خالق کائنات میں دیکھیے اللہ کے انتخاب میں اور ہمارے انتخاب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج کل بھی انتخابات کا دور ہے نا، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ بھی کسی کو منتخب کریں گے۔ ہم جنہیں منتخب کرتے ہیں نا، ہم ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ ہم ان لوگوں کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کے باطن کو نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے ہمارے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سمجھے بندہ بڑا ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، ہم باطن کو نہیں جانتے۔ اور اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، وہ تو گونگے کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو بہت دقیق عالم ہے نا، وہ تو عین علم ہے نا، اس کی ذات علم تو اس کی صفت ذاتی ہے، وہ تو عین علم ہے نا، وہ تو ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، چیزوں کے ہونے سے پہلے انہیں جانتا ہے۔ وہ جو اتنا دقیق عالم ہے نا، اس نے اپنے علم کے مطابق پوری کائنات سے اللہ نے جنہیں اپنے علم کے مطابق پوری کائنات سے چنا، انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ دمست کلندر دمست کلندر ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو، نعرہ حیدری۔ خالق کائنات نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ خدا شاہد ہے یہ بہت بڑے ناز کی بات ہے، میں اکثر مجالس میں یہ کہتا ہوں، اتنے بڑے ناز کی بات ہے اس جنگ کے ماحول میں، کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی بازار میں آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کے امام کا نام کیا ہے، 12 میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی۔ سینہ تان کے کہو، باہر نکل کے سینہ تان کے کہو میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق، جس کا مرضی یہ نام لے، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا کیا، یہ بہت بڑا احساس ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دنیا تلاش کرنے کے باوجود، ڈھونڈنے کے باوجود، جن کے کردار میں نقص پیدا نہیں کر سکی نا، اللہ نے انہیں میرا امام بنایا ہے۔ کوشش کی ہے لوگوں نے، اللہ نے ہمیں علی عطا فرمایا، یہ بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑا احساس ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔
اور دیکھیے بھائی جشن ہے نا، چونکہ اشارے ثواب کی تو مجلس نہیں ہے یہ، ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں گے نا۔ دنیا میں بندوں کا تعارف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے۔ میں اس محفل میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، میں ان سے پوچھوں ذرا بتائیے بھائیان یہ بچہ کون ہے جسے میں نہیں جانتا، تو آپ کیسے تعارف کروائیں گے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ شاہ صاحب ہے، یہ ترمزی صاحب ہے، یہ نقوی صاحب ہے، یہ بخاری صاحب ہے، یہ نواب صاحب ہے، یہ سیال صاحب ہے، چودھری صاحب ہے۔ یہ کہیں گے یہ فلاں فیکٹری کے مالک ہیں، یہ زمیندار ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ بہت بڑے افسر ہیں۔ دنیا میں بندوں کا تعارف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے۔ اللہ نے بحیثیت قوم ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس معاشرے میں ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا، خالق کائنات نے احسان کیا، ہمارا تعارف، ہماری شناخت، ہماری پہچان یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین بن علی علیہ السلام کے پاکیزہ نام سے ہوتی ہے۔ ابھی کوئی بندہ جو مجلس اور جشن کے نام سے ناواقف ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس کیا ہوتی ہے، جشن کیا ہوتا ہے، وہ باہر کھڑے ہوئے ہمارے کسی عزیز سے پوچھے یہ اندر کون بیٹھے ہیں، تو وہ عزیز تھوڑی پتہ ہے کہ اندر شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، اندر شیخ صاحبان بیٹھے ہیں، اندر خان صاحبان بیٹھے ہیں۔ وہ دروازے پہ کھڑا بیٹا بھی ہمارا کہے گا اندر علی والے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ناز کیا کر اس نسبت پہ۔ خالق نے ہم پہ لطف کیا ہے، خالق نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے پیشوا کی، ہمارے امام کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس زمین کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو خلق فرمایا تو سب سے پہلے زمین کا وہ ٹکڑا خلق کیا جہاں اس وقت کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے زمین کا وہ ٹکڑا اللہ نے خلق کیا جس کے اوپر کعبہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا، جہاں تک مصلحت الہیہ نے تقاضا کیا وہ زمین کو پھیلاتے گئے، اور وہ جگہ آغاز وہاں سے ہوا جہاں اس وقت کعبہ بنایا گیا ہے۔ بھائی ذرا غور کرنا میرے امام کی ولادت کے لیے کتنا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا وہ بنا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے زمین پر جس ہستی کو بھیجا اسے معصوم بنا کے بھیجا۔ حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا، سب حضرت حوا آ گئی۔ اس جگہ پر جب اللہ نے چاہا کہ میرا گھر تعمیر ہو تو اللہ نے کسی عام معمار کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا جو معصوم ہے ذرا جاؤ میرا گھر بنا دو۔ اکیلے حضرت آدم نے نہیں بنایا، اس گھر کا نقشہ، اس کی بنیادوں پہ لکیریں لگانے والے کا نام جبرائیل ہے، سید الملائکہ۔ ہاں یہاں لائنیں لگا رہے ہیں، ابو البشر اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کتنا عظیم گھر ہوگا جس کو بنانے والا بھی معصوم ہے، جس کے نقشے بنانے والا بھی معصوم ہے۔ مکان مکمل ہوتا ہے، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، گھر مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے نا وہ مکہ میں ہے، جو ہدن ہادی بھی ہے، ہدایت بھی کرتا ہے، برکت والا بھی ہے۔ گھر ہادی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں ابھی انشاءاللہ نتیجہ آخر میں نکالیں گے، یہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے، یہ کمرہ بندوں کو کیسے ہدایت کرتا ہے، یہ چار دیواری کیسے ہدایت کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدن
یہ ہادی ہے، بہت بڑا ہادی ہے، اور ابھی عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا تو چاہیے یہ ہادی ہے. ہادی اس میں فاعل ہے، ہدن مصدر ہے، مصدر کا معنی ہدایت ہے، یہ کعبہ ہدایت ہے. ہادی کی بجائے ہدایت لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہدایت میں مبالغہ ہو. بہت بڑا ہادی ہے، اور اللہ رب العزت کعبے کو کہہ رہا ہے ہادی ہے. مکمل ہونے کے بعد جب مکمل ہو گیا نا، حضرت آدم آ گئے، معاشرہ تشکیل ہونے لگا، پھر اس معاشرے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی. بندوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا جاؤ حضرت نوح جاؤ نا ذرا وہاں ان مشرکوں کا صفایا کر دیں. مشرکوں کا صفایا، بہت بڑا طوفان، بہت بڑا طوفان ہے. جتنے نبی کے مخالف تھے نا سارے کے سارے کر. اچھا اللہ ہے بڑا کریم. اللہ رب العزت نے طوفان سے پہلے نجات کا وسیلہ بنایا ہے. یہ اس کا احسان ہے نا کہ جا میرے نوح نجی اللہ جاؤ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. حضرت نوح نے بد دعا کی تھی، پروردگار یہ بات میری مانتے نہیں ہیں، میں جتنی تبلیغ کرتا ہوں ان پہ الٹا اثر ہوتا ہے. اب کوئی بھی یہاں مسلمان نہیں ہوگا، جتنے یہ بچے پیدا کریں گے سارے کے سارے کافر ہوں گے، ان پہ عذاب نازل کر. ارشاد پروردگار ہوا جا حضرت نوح جاؤ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہماری وحی سے کشتی بناؤ. بھائی کمال ہے، یہ سفینہ نجات بن رہا ہے، یہ سفینہ نجات بن رہا ہے، یہ سفینہ نجات بن رہا ہے. نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ بنا لے، کہ ہماری وحی سے بنانا ہے. یہاں سمجھانا چاہتے یہ سفینہ نجات اللہ کی وحی سے بنے گا. اور پیغمبر کہہ رہے مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، میری اہل بیت بھی سفینہ نوح کی طرح ہے، وہ بھی وحی سے بنی تھی، میری اہل بیت بھی وحی سے بنے. دمست کلندر دمست کلندر ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری. اللہ رب العزت نے کہا ہمارے سامنے. اچھا اللہ کون فیکون سے بھی تو بنا سکتا تھا. اللہ جیسی کشتی چاہتا کون ہو سکتی، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا. اللہ نے کہا تم بناؤ. پہلے درخت لگاؤ، اور درخت بھی کھجوروں کے لگائے گئے. کھجور کا درخت سب سے آہستہ دیر سے پروان چڑھتا. اچھا پھر کاٹنے کے لیے ان درختوں کو، ان کے تختے بنانے کے لیے اس وقت کوئی زیادہ بڑے کوئی آلے بھی موجود نہیں تھے. میں نے روایت میں پڑھا 300 سال لگے کشتی بنانے پر. 300 سال لگے حضرت نوح کو کشتی بنانے پر. اللہ کن فیکون سے بھی تو بنا سکتا تھا. ایک کشتی بناتے تھے، یہ پاس سے لوگ گزرتے تھے، مذاق بناتے تھے، یہ کشتی بنا رہے سیلاب آنے والے، بدل تو ہے کوئی، سیلاب کہاں سے آنے، بارش کہاں سے آئے گی، کہ یہ کشتی بنا رہا ہے. مذاق کرتے تھے. اللہ نے کون سے نہیں بنائی. اللہ رب العزت موقع دینا چاہتا تھا. ان کے سامنے جو کشتی بن رہی ہے نا، شاید سمجھ جائیں یہ توبہ کر لے میں انہیں معاف کر دوں. جب انہیں نہیں کیا تو ظاہر ہے ایک بڑھیا خاتون، اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ کیسے عزت دیتا ہے. غور کرنا، ایک بڑھیا خاتون، اس نے حضرت نوح کی زبان سے سنا طوفان آئے گا، طوفان آئے گا، یہاں سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، وہی بچیں گے جو کشتی میں سوار ہوں گے. وہ روز اپنی ایک چھوٹی سی کپڑے میں کچھ اپنے کپڑے ڈال کے اپنی بغل میں لے کے حضرت نوح کے پاس آ جاتی. وہ کب آنا ہے سیلاب، میں کشتی میں بیٹھنا ہے، میں نے کب آنا ہے سیلاب. حضرت نوح نے کہا تو اپنی جھونپڑی میں بیٹھ، جب آیا نا تو تجھے بتا دیں گے. پوٹلی روز لے کے آ جاتے ہیں. حضرت نے کہا بیٹھ جا اپنے جھونپڑی میں بیٹھ، جب موقع آئے گا بتا دیں گے. کشتی بن گئی، بارش شروع ہو گئی، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین پانی اترنے لگی.
سیلاب آ گیا، بندے غرق ہو گئے، کشتی چلنے لگی، پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا، نیچے اتر آئے حضرت نوح، زمین پہ چل رہے، جھونپڑی نظر آئی، حضرت نوح اس جھونپڑی کے قریب آئے، یہ کون ہے؟ جھونپڑی کیسے بچ گئی؟ ہر کوئی غرق ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، دیکھا اندر وہی بڑھیا ہاتھ میں بوتلی لیے بیٹھی ہے، جو ہی حضرت نوح کو دیکھا کہ نوح بتانے آئے ہو سیلاب آ گیا، میں آ جاؤں۔ میرا اللہ یہ کیا؟ سیلاب بھی آ گیا، سب کچھ غرق بھی ہو گیا، یہ اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھی ہے، اس کی جھونپڑی کے نزدیک بھی پانی نہیں آیا، سیلاب اتنا زیادہ تھا پہاڑوں کے اوپر سے پانی گزر گیا۔ ارشاد پروردگار ہوا، نوح ہم نے جو وعدہ کیا تھا جو تجھ پہ ایمان لائے گا ہم اسے بچائیں گے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا نا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر گئی تھی، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، بنیادیں رہ گئی، دیواریں گر گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے دو نبیوں کو حکم دیا، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، جاؤ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم نے بنیادوں سے کھڑا کیا، بنیادیں تھیں، بنیادوں سے اٹھایا اس گھر، اور یہاں بھی اکیلے ابراہیم نہیں، اکیلے اسماعیل ساتھ نہیں، یہاں بھی تعاون کے لیے جبرائیل ساتھ ہے۔ پھر کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، پھر کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل سب مل کے کعبہ بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کو پتھروں میں محفوظ کر دیا۔ جب میں اندھیرے سے نہیں گھبرا رہا، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے نا؟ اچھا، جس نے اس کعبہ کی تعمیر، اس کی آبادکاری میں اپنا کردار ادا کیا نا، اللہ نے ان کی نشانیوں کو محفوظ کر لیا۔ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، سارے آمین کو اللہ۔ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں گے نا، تو اس کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس مقام ابراہیم کے اندر ایک پتھر پڑا ہے، جس پتھر کے اندر 2 قدموں کے نشان ہیں، وہ 2 قدموں کے نشان ہیں حضرت ابراہیم کے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، اللہ نے اس پتھروں کو اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے نشان قدم محفوظ کر لیے۔ جب تک یہ پتھر رہے گا، ابراہیم کا ذکر کعبے کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ نمست کلندر، نمست کلندر، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری۔ حضرت اسماعیل نے ساتھ دیا تھا نا، حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ جو حضرات حج پہ گئے ہیں، جو حضرات عمرہ کر کے آئے ہیں نا، ان سے پوچھنا، اسی کعبہ کے ساتھ پردالے کے نیچے ایک چھوٹی سی دیوار ہے، جس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، جس کو حتیم بھی کہتے ہیں، وہ طواف کے اندر ہے، اس کے اندر حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ اسماعیل کا کردار تھا نا کعبہ کی تعمیر میں، اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو طواف کے اندر رکھ کے ہمیشہ کے لیے اسماعیل کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ جو بھی حج پہ جائے
جائے گا نا, جو بھی زیارت کرے گا نا, جو بھی طواف کرے گا نا, بتانے والے اسے بتائیں گے یہ حتیم ہے, اس کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں, ان میں حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے جس نے خانہ کعبہ, اس کی آباد کاری میں حضرت حاجرہ کا بھی کردار تھا نا. بے آباد مکہ بے آباد تھا, کوئی یہاں نہیں رہتا تھا, سنگلاخ وادی, کالے پہاڑ, خشک پہاڑوں کے وسط میں صرف ایک اللہ کا گھر تھا, کوئی آباد کاری نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا, بالکل خالی. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا, اور جب حضرت سارہ نے برداشت نہ کیا, سوتن تھی نا, مشکل ہوتا ہے بھئی نبی کے گھر میں بھی ہو نا, سوتن ہوتی مشکل تھی, کا نکال اس کو. اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے, چونکہ 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا, ظاہر ایک فطری بات تھی, تھوڑا سا رجحان حضرت ابراہیم کا ادھر حاجرہ کی طرف زیادہ ہو گیا. سارہ بھی حالانکہ سارہ کے مشورے سے شادی ہوئی تھی, سارہ نے خود کہا تھا شادی کر لو شاید اللہ بیٹا دے دے نا. جب بیٹا ہو گیا تو تھوڑی توجہ ادھر ہو گئی, تو کہنے لگی اچھا ہمارے ہوتے ہوئے ادھر زیادہ توجہ, نکال ان کو گھر سے, اب یہاں نہیں رکھنے. حکم خدا سے کعبہ کے پاس لے آئے. ایک گٹو میں, ایک کسی برتن میں کچھ ستو, کچھ پانی, کچھ خوراک بندوبست کر کے وہاں چھوڑ کے جو ہی ابراہیم جانے لگے نا, ایک سوال کیا حاجرہ نے, ابراہیم اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا حاجرہ جس کے حکم پہ لایا تھا. اچھا اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے, آپ چلے جاؤ, اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اب چلے جاؤ. کیا عقیدہ ہے, کیا اعتماد ہے کہ اللہ پر یقین ہے, چلے جاؤ اب کوئی پرواہ نہیں. ظاہر ہے وہ چند دنوں کی خوراک تھی, ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, بچہ پیاس سے تڑپنے لگا, بلبلانے لگا. ماں ہے, ممتا ہے, کبھی صفا پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے, کبھی صفا پہ آتی ہے, کبھی مروہ پہ آتی ہے, کبھی صفا پہ آتی ہے. اللہ رب العزت کے اس کعبہ کے پاس شہر کے آباد کرنے میں حاجرہ کا کردار تھا نا, اس کا 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنا اسے اتنا پسند آیا, اسے حج کے اعمال کا حصہ کرنا. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. ہے نا, اللہ آپ کو لے جائے حج پہ نا, صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یہ اعمال حج کا حصہ ہے. جتنے تک یہاں چکر نہیں لگاؤ گے حج نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم کی نشانی موجود ہے, حضرت اسماعیل کی نشانی اللہ نے محفوظ رکھی, حضرت حاجرہ کی نشانی محفوظ رکھی. جنت سے آیا ہوا حجر اسود موجود ہے. اس کعبہ کی حفاظت میں, اس کعبہ کی بقا میں, اس کعبہ کی حرمت کی بقا میں علی کا بھی کردار تھا. جیسے اللہ نے ابراہیم کی نشانی کو باقی رکھا, اللہ تمہیں کعبہ کے پاس لے جائے. رکن شمانی میں اللہ نے آج تک اس دراڑ کو محفوظ رکھ کے علی کے ذکر کو باقی رکھا. بڑی کوشش کی گئی, آج کل بھی یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, وہاں اس کو کوشش کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی قیمتی ترین کیمیکل لائے گئے, جو ہی ڈال کے ہٹتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں. یہ نشانی کیسے بنی, یہ نشانی 11 رجب تھی, 11. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جشن شروع کروں نا جی.
हजरत फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा खाने काबा का तवाफ करने आई थी। अच्छा, आपको अल्लाह ले जाए हज पर, जब जाएंगे ना तो वहां आप देखेंगे बाजार में फुटपाथों पर खाने काबा की पुरानी पुरानी तस्वीरें लोग फरोख्त कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले काबा की सूरत हाल क्या थी, 500 साल पहले की तस्वीर, फिर 1000 साल पहले आबू बैठता है अपने लोगों के साथ, वो भी बैठे हुए हैं। फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा आई, काबा का तवाफ कर रही। दौरान तवाफ जो दर्द की शिद्दत महसूस हुई ना, तो काबा के पास आई, दीवारें काबा के साथ लगी, अपने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, परवरदिगार मैं तुझे मानती हूँ, परवरदिगार मैं तेरी किताबों पर ईमान रखती हूँ, मैं तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ, परवरदिगार तुझे मेरे जद इब्राहिम का वास्ता, परवरदिगार तुझे इस बैतुल अतीक का वास्ता, व बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूदिल्लज़ी फ़ी आशाई, उस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को हल फरमा। बीबी ने 3 ईमानों का इजहार किया, मैं तुझे भी मानती हूँ, अल्लाह पर ईमान रखती हूँ, बुत परस्त नहीं हूँ, बुत परस्त नहीं। अल्लाह, एक झूठी हदीस रिवायत सुनाऊं आपको, माशाअल्लाह, एक झूठी रिवायत सुन। मैं कैसा खतीब हूँ जो बता रहा हूँ झूठी रिवायत, ऐसे आपको कोई, ये हमारी किताबों में नहीं। रिवायत ये नकल की गई कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के शिकम में थे और उनकी वालिदा किसी बुत के सामने झुकने लगती, तो अली हैदर कर्रार अपनी माँ के शिकम में इतनी तेजी से पहलू बदलते थे कि माँ को बुत के सामने झुकने से रोक देते थे। माँ के शिकम में माँ बुत के सामने झुकना चाहती है, अली हैदर करार इतनी तेजी से पहलू बदलते कि माँ झुक न सकती। ये उन दोस्तों की, मेरे भाइयों की किताबों में ये रिवायत, हमारे यहाँ नहीं। हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, चूंकि वो बुतों को झुकती नहीं थी। लेकिन फर्ज करें, मान लें अगर ये सही भी हो, तो मुझे समझ नहीं आती जो अली दुनिया में आने से पहले अपनी माँ को बुतों के सामने झुकने नहीं देता, वो 40 साल से ज्यादा अबू तालिब की बुत परस्ती कैसे बर्दाश्त करता? के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, परवरदिगार मैं तुझे मानती हूँ, परवरदिगार मैं तेरी किताबों पर ईमान रखती हूँ, परवरदिगार मैं तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ। कब की बात है? कब की? 30 आमुल फील। कितनी? 30 आमुल फील। 30 आमुल फील। अभी 10 साल रहते हैं पैगंबर के ऐलान नबूवत में। तवज्जो चाहूंगा मैं, पैगंबर के ऐलान नबूवत से 10 साल पहले कह रही है कि मैं तुझे भी मानती हूँ, मैं तेरी किताबों को मानती हूँ, मैं तेरे नबियों को मानती हूँ। परवरदिगार तुझे मेरे जद इब्राहिम का वास्ता, परवरदिगार तुझे इस बैतुल अतीक का वास्ता, परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है। ये 3-4 बातें क्यों की तुझे मानती हूँ?
اس علی کا واسطہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنی دعا کے ضمن میں اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر رہی ہے، علی کے مشکل کشا ہونے کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ پروردگار میری مشکل حل فرما، میری مدد فرما۔ روایت یہ ہے جیسے ہی دعا کے کلمات تمام ہوئے، ہاتھ نیچے آئے، دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی، شک یعنی پھٹ گئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی، دیوار کعبہ جاگو ذرا جاگو، دیوار کعبہ، یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں ابھی، خدا نے خواستہ یہ ابھی ہلنے لگ جائے، پھٹے نہیں، ہلنے لگ جائے۔ جھنگ والو خدا کے لیے بتاؤ، مہمان کے ممبر سے اترنے کا انتظار کرو گے؟ پیچھے بھاگے، سورے چلے جاؤ۔ یہ ہے فطرت۔ جب کسی دیوار کو ہلتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے نا، اس سے پیچھے ہے۔ اور کعبے کی دیوار ہلی نہیں، پھٹی ہے، دیوار کعبہ پھٹی ہے، فاطمہ پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھی ہے۔ مورخ لکھتا ہے بڑی شجاع تھی، بڑی بہادر تھی، ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، دیوار پھٹ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ڈر جاتی اگر کسی اور کی ماں ہوتی۔ آگے بڑھی، آگے بڑھی، دیوار کعبہ جو پھٹی تھی نا وہ مل گئی، جو پھٹی تھی وہ دیوار کعبہ مل گئی۔ مجھے شک کوئی تھی نا دیوار کعبہ، وہ آپس میں مل گئے۔ وہ جو جھونپڑیوں میں ڈیروں پہ بیٹھے تھے ابو، ساروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ منظر دیکھ کے بیٹھے نہیں رہے، اٹھے ہیں، دوڑے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سے فاطمہ بنت اسد آئی، ادھر دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، دیوار کعبہ شک ہو گئی ہے، دیوار کعبہ پھٹ گئی ہے، وہ اندر چلی گئی ہے، پھر مل گئی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ آئے اور دیکھنے لگے یہ دیوار کیا ہو گیا، دیوار مل بھی گئی ہے۔ اچھا اللہ آپ کو لے جائے مکہ، اب ایمن کہو بھائی آمین، اللہ آپ کو مکہ لے جائے۔ خانہ کعبہ 4 کونوں والا کمرہ ہے، 4 کونوں والا، جو دروازہ ہے نا خانہ کعبہ کا، بالکل اس کی مخالف سمت، اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے اپوزٹ وہ جگہ ہے جہاں سے دیوار پھٹی تھی۔ بھئی پتہ نہیں مصلحت الہیہ کیا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا، چابی انہی کے پاس ہے کعبہ کی۔ اگر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ جاتی اور کہتی پروردگار میری مشکل حل فرما، دروازہ کھل سکتا تھا؟ اور جب دیوار پھٹ سکتی ہے تو تالا کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ تالا کھل سکتا تھا نا۔ اس دروازے سے نہیں آئی فاطمہ، آ سکتی تھی نا۔ شاید مصلحت یہ رہی ہو، شاید اگر اس دروازے سے آ جاتی نا، قیامت تک آنے والا مورخ لکھ دیتا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر چلی گئی، اندر چلی گئی ہے، اندر گئی ہے، بچے کو جنم دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دروازے سے نہیں بھیجا، دیوار شک کر کے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اندر بھیج کے بتایا ہے یہ عام بات نہیں ہے، کوئی خاص بات ہے۔
اچھا یہ جو بیٹھے تھے توڑنے لگے، اتنا سارا تھا مکہ، اتنا سارا. یہ جنگ سٹی بہت بڑا ہے، بہت چھوٹا سارا تھا. کچھ گھر صفا اور مروہ کے اس طرف تھے، کچھ گھر دوسری طرف، بس اتنا سارا مکہ. پورے مکہ میں خبر پھیل گئی. کتنی دیر لگنی؟ وہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد طواف کرنے گئی ہے، دیوار کعبہ شک ہو گئی ہے، وہ اندر چلی گئی ہے، پھر دیوار مل گئی ہے. جس نے سنا کوئی بھاگا آیا. بھائی خدا شاہد ہے، کوئی ایسی بات باہر سے آ کے آپ کو بتا دے. وہ دیوار ادھر ایک دیوار ہے نا پرلی طرف سکول کی، وہ پھٹی ہے پھر مل گئی ہے. اور حفظ الحیدری کی تقریر ہی کوئی نہیں سنے گا، سارے بھاگ جائیں گے. دیکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ دیوار پھٹی اور مل گئی. کعبہ کی دیوار پھٹی. مکہ میں شور مچ گیا. جتنے مرد تھے مکہ میں، جتنی عورتیں تھی مکہ میں، دوڑتی ہوئی آئی کعبہ کے پاس. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تاریخ میں پڑھا، سارے آئے، ابو طالب نہیں آیا. دمست کلندر، دمست کلندر، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو. نعرہ حیدری. سارے آئے، ابو طالب نہیں آئے. اس لیے کہ ابو طالب جانتے تھے آ جاتے ابو طالب اگر فاطمہ اپنی مرضی سے آئی ہو. جان تو جس نے بلایا وہ جانے. اور اس کا کام بلایا گیا، چابی لے آؤ. چابی بھی آ گئی. وہ جو بیٹھے تھے نا ابو، چابی لے آؤ، اندر ہے فاطمہ بنت اسد. یہ کیا ہو گیا؟ چابی لگاتے ہیں. چابی بھی وہی ہے، تالا بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے. کل کھلتا تھا، نہیں کھل رہا. وہی چابی ہے، لگا رہے نہیں کھل رہا. اب کہا اب رہنے دو، کوئی راز ہے پتہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ 11 رجب کی بات. 3 دن فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے اندر رہی. ولد علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. علماء نے لکھا، شیعہ علماء کرام نے بھی لکھا، علماء اہل سنت نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا. علی ابن ابی طالب وسط کعبہ میں پیدا ہوا. جب دیواریں پھٹ رہی ہوں نا تو لوگ کسی کونے کا سہارا لیتے. عموماً کونے مضبوط ہوتے ہیں. یہ دیوار گر جائے نا، کونا نہیں گرتا چونکہ وہاں جوڑ ہوتا ہے. ادھر کی اینٹ ادھر پھنسی ہوتی ہے، ادھر کی اس میں پھنسی ہوتی ہے. جہاں دیواریں گر رہی ہوں نا لوگ کونوں کا سہارا لیتے ہیں. اور دیواریں کعبہ پھٹی ہے. فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ علی حیدر کرار کی ولادت کسی کونے میں ہوتی. ولد علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وسط کعبہ میں پیدا ہوا. کیا مسئلہ تھے مجھے نہیں پتا، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. وسط میں کیوں علی کو بھیجا، وسط کعبہ میں کیوں بھیجا مجھے نہیں پتا. میں جو اندازہ لگا سکتا ہوں نا، شاید وجہ یہ رہی ہو اگر کسی ایک دیوار کے ساتھ علی کی ولادت ہو جاتی، ہو سکتا ہے قیامت تک آنے والا کوئی متعصب کہہ دیتا میں اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا. ادھر نہیں پڑھوں گا. اللہ نے وسط کعبہ میں علی کو بھیجا تاکہ دنیا کو قیامت تک پیغام دیا جائے اگر مجھے سجدہ کرنا ہے رخ ادھر کرنا پڑے گا جہاں علی آیا. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی.
ختم کرنے تک آ جائے گی. 10 منٹ رہتے ہیں 1 بجے تک آ جائے. اچھا دیکھیے یہ نعرہ لگایا ابھی عزیز نے, میں اپنی گفتگو روک کے ذرا ادھر متوجہ کر دوں. یہ جب نعرہ لگاتا ہے نا کہ میری مجلس زبان کے ساتھ دل بولا, کیا کہتے ہو؟ علی مولا, علی مولا. اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ یہ صرف نعرہ نہ رہے, حدیث پیغمبر بن جائے. اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر. کیا تبدیلی کریں بھائی؟ ہمارا مولا ایک نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. 2 مولا ہے, ایک نبی مولا ہے, ایک علی مولا ہے. نعرہ یوں ہونا چاہیے کہ زبان کے ساتھ دل بولا نبی مولا, علی مولا. تاکہ حدیث پیغمبر بن جائے کہ زبان کے ساتھ دل بولا نبی مولا, علی مولا. اور پھر ایک اور بات بھی جشن ہے نا, میں کہہ دوں ہمارے نوجوان جذباتی ہو, غصے میں بڑے جلدی مشتعل ہو. جب پیغمبر نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے, یہ سارے مانتے کیوں نہیں جھنگ والے؟ کیوں نہیں مانتے جب پیغمبر نے کہہ دیا؟ میں کہتا ہوں نوجوانوں جوش میں نہ آیا کرو, پریشان نہ کیا کرو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی سب کا مولا ہے. اگر پیغمبر نے کہا ہوتا علی سب کا مولا ہے اور کوئی نہ مانتا اس کے ساتھ جھگڑتے. پیغمبر نے کہا جس کا میں ہوں اس کا علی ہے. تین دن آپ ان کو چھوڑ دے. شاہ جی ادھر دیکھیں, آج ادھر توجہ, ادھر روشنی. 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد اندر رہی. اب خطبہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. توجہ چاہوں گا میں توجہ چاہوں. کیا خطبہ ہے بی بی کا؟ بی بی فرماتی ہیں اللہ نے کائنات کی عورتوں پر مجھے فضیلت عطا کی. کیسے بی بی؟ خود فرماتی ہے بی بی. وہ فرماتی ہے اللہ نے قرآن میں 2 بیویوں کا ذکر کیا, 2 بیویوں کی عظمتوں کو بیان کیا. اللہ نے قرآن میں 2 بیویوں کا اللہ نے نام لے کے ذکر کیا. ایک فرعون کی زوجہ حسیہ, ایک حضرت مریم بنت عمران, 2 کا ذکر کیا. اللہ نے تعریف کی ان کی, بڑی مومنات تھی, بڑی نیک عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اللہ نے آسیہ کا ذکر کیا لیکن اس نے مجبوری کے عالم میں اس گھر میں عبادت کی جس گھر میں اللہ عبادت کو پسند نہیں کرتا. فرعون کے گھر میں, اللہ کے دشمن کے گھر میں وہاں عبادت کی جس گھر میں اللہ عبادت کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے مریم کو منتخب کیا لیکن مریم کے ہاں جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا موقع فراہم کیا نا تو اللہ نے کہا بیت المقدس سے باہر فلاں کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ, جب بھوک لگی تو کہا اس کو ذرا ہلاؤ, اوپر سے تازہ کھجور گریں گے. اس کو کھجور کا درخت ہلانا پڑا. اللہ نے مجھ پر احسان کیا, اپنے گھر کے اندر 3 دن جنت سے رہ لیا. تین دن تک میں اللہ کی مہمان جنت سے اللہ خوراک بھیج رہا, خدمت کے لیے عظیم ترین خواتین کو بھیجا, قرانے جنت کو بھیجا. 3 دن تک مہمان رہے. سنیے 3 دن بعد
حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبہ سے نکلی، دروازے سے نہیں، پھر دیوار کعبہ شک ہوئی، جہاں سے 11 کو شک ہوئی تھی وہیں سے پھر 13-14 کو شک ہوئی، پھر وہاں سے نکلی. لیکن اب منظر اور ہے، جب گئی تھی تو اکیلی تھی، جب آئی ہیں تو ہاتھوں پہ علی ہے، سامنے محمد مصطفیٰ ہے. جیسے ہی جناب سیدہ فاطمہ کو باہر آتے ہوئے دیکھا، فوراً پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اماں میری امانت میرے حوالے کر دی، میری امانت میرے حوالے کر دی. انہوں نے ہاتھوں کو بڑھایا، علی کو پیغمبر کے ہاتھوں پہ منتقل کیا، اور منتقل کرتے ہی 3 باتیں فوراً کہتے ہیں. میرے بیٹے 3 دن ہو گئے تیرا بھائی رویا ہی نہیں، تیرے بھائی نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، تیرے بھائی نے 3 دن ہو گئے دودھ بھی نہیں پیا. بچہ پیدا ہو اور آنکھیں نہ کھولے، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک دودھ ہی نہیں پیا، 3 دن تک رویا ہی نہیں. گھر والے تو پریشان ہو گئے، اندر اکیلی ماں، 3 دن ہو گئے دودھ ہی نہیں پیا، 3 دن ہو گئی آنکھیں نہیں کھولی، اندر سارے بت تھے، علی کیسے آنکھ کھولتا؟ جیسے ہی دست نبوت پہ آئے نا، ادھر فاطمہ کہہ رہی تھی تیرے بھائی نے 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی، ادھر دست نبوت پہ آئے علی نے آنکھیں کھول دی، پہلی نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی. اللہ اکبر، پہلی نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں بھی رسم ہے، میں جنگ کا تو نہیں ہوں، کچھ دن یہاں رہا ہوں، البتہ یہ جامع امام سجاد کی بنیادیں رکھنے کا مجھے سعادت ملی. 1.5-2 سال میں یہاں رہا، پھر مجھے جامع المنذر میں بلا لیا گیا کہ آپ جنگ کے بڑے لوگ ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ ادھر آ جائیں. مجھے وہاں واپس بلا لیا گیا. اچھا کچھ میں جانتا ہوں، ویسے میرا گھر سرگودا یہ ساتھ ہی، ثقافت بھی ملتی ہے، اتنا فرق نہیں ہے، صرف دریا کا فرق ہے. باقی اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو اور دادا ابو کوئی بزرگ خاندان کا اس بچے کو پہلے دیکھنے جائے تو صرف دیکھ کے واپس آ جاتا. کچھ بولو. جب پہلی دفعہ اپنے پوتے کو دیکھا، اپنے نواسے کو دیکھا، اپنے پڑپوتے کو دیکھا، دیکھ کے کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تحفہ اسے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ اسے دے گا نا. پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے علی نے پہلے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کی نظریں علی کے چہرے پہ آئیں، فوراً کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک علی العلم. یا علی تو نے پہلی نظر کے لیے مجھے منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تجھے منتخب کیا. وارث ہے علم نبی. جا آج کے بعد میرا علم کا وارث تو ہے. آنکھیں کھولی. پھر پیغمبر کو کیا کہا تھا بی بی نے؟ 3 دن ہو گئے دودھ ہی نہیں. پیغمبر نے ہاتھوں میں کچھ علی کو اٹھایا، کچھ اپنا سر جھکایا، علی کے منہ میں اپنی زبان دے دی. علی نے لعاب دہن رسالت چوسنا شروع کیا. میرا ذوق نہیں ہے اشعار کا، ذوق نہیں، لیکن کبھی کوئی شعر سن لیں تو ویسے ہی ذہن میں ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے. میرا ذوق نہیں ہے. میں نے کہیں یہ شعر پڑھا تھا، بظاہر تو زبان چوسی بباطن مولا حیدر نے. ظاہراً تو زبان چوس رہے ہیں، ظاہراً زبان چوس رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو زبان چوسی بباطن مولا حیدر نے زبان دے دی پیغمبر کو، زبان لے لی پیغمبر سے.
بس آخری وقت گھنٹہ مکمل ہو گیا زیادہ زحمت نہ دو ایسے ہی صرف ایک بات اور سنا لعاب دہن رسالت مولا علی کی پہلی غذا لعاب دہن اسی مہینے میں رجب میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے ان کو بھی ایک ذکر ہو جائے اسی والے سے اور آپ کی بات تمام مولا بیٹھے ہوئے آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو ہاشم جعفری ابو ہاشم جعفری امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے اتنے میں ایک بندہ آ گیا جو عربی نہیں ہے کسی اجنبی زبان کا ہے عربی نہیں اور کوئی زبان بول رہا ہے مولا اسے اس کی زبان میں جواب دے رہے ہیں وہ عربی نہیں ہے غیر عربی عجمی مولا اس کو اس کی زبان میں جواب دے وہ جب جواب پا کے اٹھ کے جانے چلا گیا ابو ہاشم کہتا مولا آپ اس کی زبان بھی جانتے میرے مولا نے فرمایا ابو ہاشم کیا میں اس کا امام نہیں ہوں کیا میں اس کا امام نہیں ہوں کیا تو بھی یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ مولا عطا ہو جائے فرمایا یہ جو کنکر پڑا نا چھوٹا سا یہ اٹھا کے دے ذرا مولا نے اپنی زبان پہ رکھا تھوڑا سا لعاب دہن رکھا وہ کنکر اٹھا کے دیا ابو ہاشم یہ اپنی زبان پہ رکھ کے اسے چوس جب اس نے اس کنکر کو چوسا نا تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یبنا رسول اللہ تیری امامت کی قسم میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا کنکر پر لگا ہوا لعاب دہن امامت اگر ابو ہاشم جعفری چوسے وہ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا اگر لعاب دہن امامت اتنا مؤثر ہے تو لعاب دہن رسالت کتنا مؤثر ہوگا حسنین کا بابا فاتح خیبر جبریل کا ٹیچر حسنین کا بابا ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری خطیب کی نا آخری بات جلدی ختم نہیں ہوتی بس آخری کرتے کرتے بھی تھوڑا سا ٹائم یہ آخری ہے اب آخری دو صحابی نہیں میں نے سفر کیا دو صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دو صحابی دونوں مفسر قرآن اور دونوں شاگرد ہیں میرے امیر علی ابن ابی طالب کیا مزہ ہوگا کیا کمال ہوگا استاد و علی جیسا شاگرد و عبداللہ ابن عباس جیسا پیغمبر اکرام اسلام بیٹھے ایک عرب کھجوروں کو ٹوکرا بھرا ہوا لے آئے بارگاہ امامت میں رکھ بارگاہ نبوت میں رکھ یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں صدقہ نہیں زکوٰۃ نہیں تاکہ آپ پہ حرام ہو خود بھی کھائیے صحابہ کو بھی دیجیے پیغمبر نے مٹھیاں بھر بھر کے ساروں کو دینا شروع کیا عبداللہ کو بھی دی عبداللہ نے جو ملی نا کھجوریں وہ اپنی جیب میں ڈالے یہ عرب جو لمبا قمیص پہنتے ہیں اس کی بڑی بڑی جیبیں ہوتی ہیں یہ مولوی صاحبان جو بائیں کمان پہنتے ہیں ان کی بڑی بڑی جیبیں وہ سارے کھجور جیب میں ڈال لیں پھر یوں کر کے بیٹھو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈبل دبل رکھ لیتے ہیں دوبارہ شروع ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا عبداللہ تجھے تیرا حصہ مل نہیں گیا کہ یا رسول اللہ مل گئے پھر یہ کیوں کر کے بیٹھے کہ مولا مجھے کھجوریں نہیں چاہیے وہ نہیں کہہ رہا تھا یہ صدقہ نہیں آپ بھی کھائیں یا رسول اللہ جو کھجور آپ کھائیں گے نا اس کی گٹھلی پہ آپ کا لعاب دہن لگے گا یا رسول اللہ وہ گٹھلی پھینکنا نہیں میرے ہاتھوں پہ عطا کرنا
انگلی پہ لگا تھا نا، اس کو چوسنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ مفسر قرآن بن گئے۔ جھنگ والوں مجھے کہنے دو، اگر کوئی لعاب دان رسالت چوس لے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے، تو جس کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑے یا علی نمست کلندر نمست کلندر ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو نعرہ حیدری۔ ہمیں اللہ نے وہ امام عطا کی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ آ گیا نا، میں نے کہا جب میں ختم کروں گا یا علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اللہ نے مجھے کیسے عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ بس عزیزو، اگر اللہ نے ہمیں امام عظیم عطا فرمائے ہیں نا، تو پھر اس عظمت کا تقاضا یہ ہے ہم ریت بھی عظیم بنے۔ امام عظیم ہے، میرے امام جیسا امام کوئی نہیں، میرے مذہب جیسا مذہب کوئی نہیں نا، تو پھر مجھ جیسی ریت بھی کوئی اور نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا کردار سنبھالو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ ہم پاک ہستیوں کے نوکر ہیں، ہم شریفوں کے نوکر ہیں، شریفوں کے نوکر شریف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بحق امیر المومنین علیہ السلام ہم سب کو پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھنا کسی نے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، مرحومین پہ رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔